ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے۔ سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو، اور جنت والے اعمال بھی۔ یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں، یہ علماء کہتے ہیں قسم کا کفر ہے یہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے۔ بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں، لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں کے جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ قرآن کہتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کو چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی۔ کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف۔ اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پھٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے۔ ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندے آتی ہیں نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے۔ بھائی کوشش کرو یار، جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو، ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی، مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسے ہی ملے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے مارکیٹ میں۔ تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے۔ کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، اور وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو۔ جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے، اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے، ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، ابے یہ مولوی ایسے، ابے یہ مولوی۔ جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا، دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے۔ بھائی صحیح، پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے، یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے، لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے۔ کیوں؟ گستاخی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وحب من ينفعنی حبہ عندک، اللہم فکما رزقتنی مما احب، اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں،
آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ، جیسے پیسہ نہیں تھا، پیسہ محبوب ہے، مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور، لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں؟ بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں، غریب تھے تو اللہ سے دور تھے، پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے، خیرات صدقات بڑھ گئے۔ تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں، اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں، جو عمل۔ وما زویت عنی مما احب، اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم میں ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں، تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں۔ بعض دفعہ نہ ملتا ہے، انسان کو غم ہوتا ہے اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز۔ خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے، یہ ناجائز ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے، ساری زندگی صرف یا اللہ مدد، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت۔ شیخ سدیس مجھے یاد ہے 99 کی بات ہے، 97-98 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا، بڑی پیاری دعا ہوئی تھی، بہت، اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تو بڑی خاندانی تھی۔ اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، بڑے پیارے لگے وہ، لیس فی الوجود رب سواک فیرضا، اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں، جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو۔ بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری، تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے۔ لیس فی الوجود رب سواک فیخشا، تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، ہے ہی نہیں کوئی بھائی، اتنا ڈرا جائے جس سے، جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے؟ تجھ سے۔ لیس فی الوجود رب سواک فیحب، کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے، ایسا معبود نہیں ہے۔ معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم۔ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے، زنا انسانیت کا قتل ہے، کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں۔ آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا، یہ انسانیت کا قتل کر دیا، خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں، بچہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی؟ تیرا بچہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد الزنا ہوں گے۔ انگریزوں کو دیکھ لو نا جا کے، یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے، روحانی قتل ہے انسانیت کا۔ اس لیے قرآن کہہ رہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا، انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا، وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی، اس نے چھوٹا مجرم نہیں ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ۔ تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا۔ آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے، زنا کو جرم نہیں سمجھا۔ جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر۔ یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا، کسی شریف آدمی کی عادت
نہیں ہو سکتی ہے، خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے، میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں، بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ بولے وہ بھنگی ہے، زنا کر رہے ہیں. صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا، پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے بلد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں، یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں، یورپین کے کام ہو سکتے ہیں، وہ ان کے کام ہے، ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں، گدی گھوڑی کے. گدا گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے، گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے، زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے. آپ کے پاس دو لائف سٹائل ہے، گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا، پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے، اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو، بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو، نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں، معاذ اللہ نقل کفر، کیا دوست بن کے آئی ہیں، بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی، آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں؟ بھنگیوں چماروں والے، گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں. کوئی بولا کرے نا، دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا، اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو، وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے، وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا گھننا بن، 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہوا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے، ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا، بائیکاٹ کرو اس کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو، بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق، بولو ختم. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی، اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، بہن کو بول لو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے، بولے بھائی دوستی یار سے کیا ہے، ختم. ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹتی بھی نہیں ہے اس پہ، ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے، لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا، نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد، نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے، تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو، نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے، بھائی مجھے گھر چاہیے. ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا. آدھے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ، بولے یہ چکلا کھانا نہیں ہے، شریف لوگوں کا گھر ہے، پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ، یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے، ہمارا گھر ہے بھائی، دوستی آ رہی ہے، بھابھی کے ساتھ آؤ جاؤ آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ حرام رشتہ ہے. کتوں گدے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں، انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو زنا کرے گا قتل کرے گا. قتل کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یلقا ساما، بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب، بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار، کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا، وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا، ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا، کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے. الا من تابا، اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے، زنا کیا، لڑکوں سے بدفعلی کی، قتل کیا. من تابا، توبہ کر لے. آج کیا کر لے؟ توبہ. وآمنا، اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے؟ اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا، اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے، اللہ سے دوری، وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہے ہیں؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں، ریاست کو اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں، تو ریاست معاف نہیں کرتی. تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟
कितनी दफा ज़िना कर चुका है, अब ये तौबा कर रहा है, तो माफ कर देगा। तो अल्लाह क्या कहते हैं, वमन ताबा वअमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अल्लाह कहते हैं जो तौबा कर रहा है और आइंदा अमल को ठीक कर रहा है, तो वो तौबा किसके दरबार में कर रहा है? वो इंसान के पास थोड़ी आ रहा है, वो तो खुदा के पास जा रहा है। तो खुदा का ज़र्फ छोटा नहीं है। जहां वो सजाएं बहुत सख्त देता है, तो उसने एक दूसरा उसकी तलाफी कैसे की है कि उसका ज़र्फ भी क्या है, बहुत बड़ा है, उसकी माफी भी क्या है, वो बहुत बड़ी है। तो ये मत देखो कि कितने जुर्मों के बाद तौबा कर रहा है, ये देखो कि दरवाजा किसका खटखटा रहा है, खुदा का दरवाजा खटखटा रहा है, जबकि इसने अजाब अपनी आंखों से नहीं देखा। तो मैं कैसे इसको माफ नहीं करूंगा? वल्लदीन ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। ये वो लोग हैं जो झूठ के करीब से नहीं गुजरते, और जब लग़वियात के करीब जाते हैं, लग़वियात में ये गाने बजाने, मौसीकी, शराब कबाब की महफिलें, तो मर्रू किरामा, इज्जत के साथ गुजर जाते हैं, इन लग़वियात की तरफ कान नहीं लगाते। वल्लदीन इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। जब इनको इनके रब की आयतें और अहकाम बताए जाते हैं, तो अंधे और बहरे होके नहीं गुजरते। आप दुनिया परस्त आदमी को बताएं खुदा का ये हुक्म है, अबे जाओ यार, क्या बातें कर रहे हैं यार, सूफियों वाली बातें करते रहते हो हर वक्त। अल्लाह कहते हैं जो हमारे नेक बंदे हैं ना, जब उनको अल्लाह की बात बताई जाती है, तो अंधे और बहरे सुनते भी हैं कि क्या कहा जा रहा है, फिर देखते भी हैं कि अब सीधा रास्ता कौन सा है। वल्लदीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआएं मांगते हैं, ए अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक दे। क्या मतलब आंखों की ठंडक? वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, हमें परहेजगारों का इमाम बना, यानी हमारे मातहतों को क्या कर दे, नेक बना दे। क्योंकि जो अल्लाह के खौफ रखने वाले लोग हैं, उनकी आंखें अपने घर वालों से उस वक्त ठंडी होती है जब वो अपने बीवी बच्चों को नमाज रोजे में और नेकी के कामों में मशगूल देखते हैं। समझ में आ रही है बात? इसमें अज़वाज में मर्द भी दाखिल है कि औरत के लिए ये दुआ है कि अपने शौहर से मेरी आंखें ठंडी कर। तो इसकी तफसीर उलमा क्या लिखते हैं, शौहर को नेक बना दे। जो दुनियादार औरत है उसको शौहर की नेकी पे आंखें ठंडी नहीं होंगी, वो कहेगी रोकड़ा कितना लाके दे रहा है, ये फिल्मों में डांस कितना अच्छा कर लेता है, मेरे हस्बैंड से मिलिए बहुत अच्छा नाचते हैं ये। उसकी आंखें क्या ठंडी होंगी, ऊट पटांग हरकतें देख के। जो बुरा आदमी होगा उसके अपनी बीवी की आंखें उसको ठंडी कब होंगी जब, और जनाब वो पैसे कमा रही है, जॉब, आजकल तो यही चल रहा है मार्केट में। लेकिन आप सलीमुल फितरा हो गए ना, आपको बच्चियां स्कार्फ में अच्छी लगेंगी, अपनी बच्चियां पर्दे में अच्छी लगेंगी, नमाज रोजे में बोलो अच्छी लगेंगी, ड्रामे देखती हुई, फिल्में देखती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। आप घर का माहौल बनता है, बीवी कुरान पढ़ रही हो, बच्चे, मैं नहीं कह रहा सारा दिन लोग सूफी बने रहे, लेकिन ये मंजर इज्जतदार आदमी को, सलीमुल फितरा आदमी को घर में बहुत अच्छा लगता है। जब उसकी बच्ची मुसल्ले पे खड़ी हो, बच्चे कुरान पढ़ रहे हो, बेगम साहिबा भी कुरान पढ़ रही हो और मियाँ कुरान पढ़ रहा हो, बेगम देख रही हो, जो कभी कभार हुआ करता था हमारी सोसाइटी में। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में, युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा। अल्लाह ने बुढ़ापे में हजरत ज़करिया को औलाद दी ना, तो उनको इश्काल हुआ, अल्लाह मुझे इतनी बुढ़ापे में कैसे? तो फरिश्ते ने क्या कहा, आप वो लोग हो कि आप, अल्लाह कुरान में कहता है कि ये वो लोग थे जो, ये ऐसा घराना था जो नेकियों में दूसरों से आगे निकलते थे, तो इसलिए अल्लाह की बरकतें हुई हैं। तो घरों में मेरे भाई कुछ आंखों की ठंडक का माहौल पैदा करो। ये आंखों की ठंडक का माहौल फिल्मों और ड्रामों से पैदा नहीं होगा। फिल्में और ड्रामे अखलाक खराब कर रहे हैं, बेटियों को माँ के सामने चीखना सिखा रहे हैं, औरत को शौहर के गिरबान में हाथ डालना सिखा रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं कि जितने तुम्हारे राइट इतना उसका राइट है, गिरबान में हाथ डाल के पूछा करो, फराज शट अप, होता है ना, ऐसे बात किया करो। ये कौन सिखा रहा है? फिल्में सिखा रही हैं, ड्रामे सिखा रहे हैं, और मियाँ को सिखा रहे हैं कि देखो रख के उसने थप्पड़ लगाया और उसने उस शादी नाकाम हो गई तो तेजाब फेंक दिया। मैं एक दफा हैदरी में जा रहा, एक लड़की भाग रही है टकड़ तकड़ तकड़ बोतल लेके। अबे मैंने कहा पकड़ो यार, ये क्या हो गया, कोई औरत डाकू है या बंदा? मुझे लड़कों ने कहा भाई इधर कैमरे लगे हुए हैं। मैंने देखा चारों तरफ कैमरे। वो लड़की जाके गाड़ी में बैठी, उसने यूं करके कुछ बोतल फेंकी। वो ड्रामा था, वो ड्रामे का सीन हो रहा था। पता चला जी ड्रामे का सीन है कि उसमें तेजाब की वो दिखाए, तेजाब नहीं था वो, लेकिन दिखाया जा रहा है तेजाब। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं यार, ये तुम सोसाइटी को क्या सिखा रहे हो? जब आप जुर्म टीवी में देखते हैं आप अपनी आंखों से कि उसकी नहीं बनी और उसने अपनी महबूबा पे तेजाब फेंक दिया, कितने लोगों को ख्याल आएगा तेजाब फेंकने का? बस इंटरटेनमेंट के नाम पे
इंटरटेनमेंट के नाम पे क्या हो रहा है, सब कुछ इनके लिए सब कुछ हलाल है भाई। सोसाइटी गई वैसी की तैसी हो जाए सोसाइटी की, इसलिए इंसानों से नहीं पूछा करो। किससे पूछना है, क्या करना है? खुदा से। तो घर का माहौल, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। हमारे उलमा का मामूल था, जब भी कोई औरत अपने शौहर से परेशान है, शौहर अपनी बेगम से परेशान है, माँ बाप बच्चों से परेशान है, तो ये दुआ पढ़ने का उनको हुक्म देते थे। ये सूरह फुरकान की सेकंड लास्ट आयत है, ये याद कर लें। समझ रहे हैं ना, सेकंड लास्ट से पहले वाली आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह हमें ऐसे लोगों का सरबराह बना जो नेक हों, यानी हमारी मातहतों को क्या बना दे, बीवी बच्चों को नेक, तो मतलब खुद हमें भी बना दे। असल में खुद सुट्टे लगा रहे हो और बेगम को क्या केलकोट आंखों की ठंडक बना दे। अच्छा मेरे भाई, असल में मैंने जिस महल्ले में रहता था उसके करीब एक महल्ले में चरसी बहुत थे, तो वो उनको देख देख के ना मेरे दिमाग में एक लाशूर में वो सुट्टा बैठ गया। अल्लाह माफ फरमाए, हर मिसाल में सुट्टा ही आ रहा होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, ये वो लोग हैं जिनको इस सबर की वजह से हम जन्नत के बाला खाने देंगे। सबर क्या मतलब, इस माहौल को क्रिएट करने में कुछ सबर करना पड़ता है। टीवी घर में ला के रखे, फिल्म लगाने में कोई सबर करने की जरूरत बोलो नहीं है। हाँ सबर इसमें होगा कि बेगम अभी सोने का टाइम है, अभी नहीं सुबह देखेंगे फिल्म इसमें तो सबर हो सकता है। टीवी बंद करने में क्या है, सबर है। नमाज पढ़ने में क्या करना पड़ेगा, सबर करना पड़ेगा। तिलावत करने में क्या करना पड़ता है, बावुजू होके कुरान हाथ में लेके बैठना पड़ता है। अच्छे माहौल के लिए सबर चाहिए, बुराई के लिए सबर की जरूरत नहीं, बेसब्री चाहिए उसके लिए। तो अल्लाह कहते हैं इन्होंने सबर करके घर का माहौल अच्छा कर दिया और खुद भी अच्छे बन गए। तो उलाइका युजज़ौनल गुरफा, जैसे घर में इनको आंखों की ठंडक मिलेगी, ऐसे ही जन्नत में भी हमने इनके लिए आंखों की ठंडक का इंतजाम किया हुआ है। एक काम कर लिया करो, खालिदीन फीहा, वो मैं बताता हूं अभी, खालिदीन फीहा, हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। हसुनत मुस्तक़र्रा, कुछ सीगे ना ताज्जुब के हैं, वो अल्लाह इस्तेमाल करता है। ये बस आखिरी ये पढ़ के मैं बयान खत्म करता हूँ। हसुनत मुस्तक़र्रा, अल्लाह कहते हैं क्या जबरदस्त ठिकाना है, यानी अल्लाह ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह को किसी चीज पे ताज्जुब नहीं होता, लेकिन इतनी अच्छी है जन्नत कि अल्लाह कह रहे हैं कि गोया कि मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि मैंने अपने बंदों के लिए क्या जबरदस्त इंतजाम कर दिया। भाई मुझे खुद हैरानगी हो रही है। ये बलागत है कुरान की, हमें समझाने के लिए ऐसा इंतजाम कर दिया कि हटो बच्चों हो गया, यानी समझ लो आप। और मैं क्या बोलूं अपनी जबान में भाई, हटो बच्चों का मतलब पता है, जब कोई बड़ी शाही सवारी खानदानी किस्म के बच्चों को हटा आया आगे से, तो देख नहीं रहा कौन आ रहा है भाई। तो क्योंकि बाज लोग ना नीचे कमेंट्स में पूछा होता है ये हटे बच्चों क्या होता है। अब उनको कौन समझाए कि हटो बच्चों क्या नहीं, हटो का मतलब हटाओ और बच्चों का मतलब बच्चों। तो कभी कराची आओ, हम तुम्हें समझाएंगे हटो बच्चों। जैसे बंबई वाले कहते हैं कि क्या बोलता है भंडाए, किसी ने मुझे बताया बंबई में बहुत मशहूर है, तो हम कराची वालों को नहीं पता चलेगा, उनके यहाँ बहुत मशहूर है। खैर अल्लाह फरमाते हैं हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बहुत बेहतरीन करारगाह है और बहुत बेहतरीन, क्या ही बेहतरीन ठिकाना है। क़ुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, आखिर में अल्लाह सूरह फुरक़ान में बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं कि देखो तुम अपने रब को अगर याद नहीं रखोगे तो रब को तुम्हारी क्या परवाह है भाई। तुम आपस के ही मसलों में लगे रहोगे, खा उसी कर रहे हो, पहन उसी कर रहे हो, भूल उसी को गए हो, तो फिर आखिरत में मुझसे उम्मीदें मत लगाना। मैं तो उसी को याद रखूंगा जो मुझे याद रखेगा। फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा, तुम अगर इनकार करोगे ना इन बातों का और अमल से दूर जाओगे तो फिर दूसरा अंजाम होगा तुम्हारा, ये वाला अंजाम नहीं होगा। वो मैं एक बात जहन में आई थी, वो निकल गई जहन से, मैंने कहा वो बताता हूं मैं। हाँ मैं ये बता रहा था कि देखो डिप्रेशन का जो असल इलाज है ना, वो है तकदीर पर रिजा। सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि अल्लाह का जो मामला मेरे साथ है मैं उस पर राजी हूं। वो मुझे अगर गरीब रखना चाहता है मैं गुर्बत में खुश हूं, वो अगर मुझे 1000 गज का बंगला देना चाहता है तो मैं उसमें खुश हूं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा दौलतमंद थे और हजरत हसन के जो नाना थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बहुत ज्यादा मिस्कीन थे। तो किसी ने हजरत हसन से कहा कि आपके पास तो बड़ी दौलत है और आपके नाना और आपके वालिद के पास तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह अगर मुझे इसमें रखना चाहता है तो मैं इसमें खुश हूं। आई बस भाई जिस हाल में अल्लाह ने रखा है बस ठीक है, तो परेशान होने की चंदा जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको डिफेंस में घर दिला रहे वहां रह लो, अल्लाह आपको चाह रहा है कि आप औरंगी टाउन में रहो तो वहां रह लो, अल्लाह चाह रहा है कि आप गुरु मंदिर में रहो तो वहां रह लो, अल्लाह चाह रहा है कि मच्छर कॉलोनी में लियारी नदी के करीब रहो
اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی, مچھر وچھر کا کر لو, جالیاں والیاں لگا لو, اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو, ٹھیک ہے نا. انجوائے کرو بس وہی اسی میں. چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں, چرسیوں کے کپڑے دیکھے آپ نے, پائپ کے نیچے, اب تو ملتے نہیں ہیروئنچی چرسی, نہیں ہیروئنچی, یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ, اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے, اب نہیں ہوتے, پتہ نہیں سنا خود کچھ حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا, یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ. دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی, پڑیا ملے گی, وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے, اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا, میں نے توبہ کی بھی ہے, پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے ہیروئن میں, پی وی ہے اس نے, پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے, ٹھیک ہے, اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. کہہ رہے یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا, یا تو آپ اس کے منہ میں ہو یا وہ آپ کے منہ میں. لیکن کہہ رہے ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے, میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا, وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش, تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود, میرا مطلوب, میرا محبوب, میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے, مجھے جنت مطلوب ہے. یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا, جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا, جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی, ایک بندہ آیا, میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے, میں کیا کروں, پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو, تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے پیر و مرشد. تو وہ استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے, کہنے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے, بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میں یہ وہ بہت مشکل نا. مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. کہتے میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں, ٹھیک ہے نا. کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کوئی منہ پہ کچھ لگا ہوا, تو نہیں, اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو, اپنے نئے نقش نا, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی ہے. تو ڈپریشن, پریشان, یہ ناشکری ناشکری ناشکری, ہر وقت کیا ہے ناشکری, اتنی ناشکری ہے, اس سے کیا ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے. اگر خوش رہو گے بھائی, یہاں جیسی تیسی مل گئی, جنت میں کیا مل جائے گی. اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا, حور ملے گی. جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو, وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا, اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا. کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں, بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں, کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں, بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں. با اخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے, بد اخلاق کو با اخلاق. تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. اور جنت کیا ہے, وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے, وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو. فرمایا مقصورات فی الخیام, خیموں میں بند کر دیا, تمہارے لیے بنایا گیا ان کو. تو گزارا چلاؤ بھائی, گزارا چلاؤ, سمجھ رہے ہو, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم, بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو کون حسین. بڈھے میں بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی, سب حساب. تو تھوڑے دن کی بات ہے, تو صبر کر لو. کیا خیال ہے بھائی, یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں, گناہ کی طرف مت جاؤ, گناہ کی طرف مت جاؤ, اس کی ٹھکائی لگے گی. گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا, حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے,
مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے, اللہ راضی ہو جائے. پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے, آپ کوشش کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا, یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں, کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے, بس خوش رہے انسان اس پہ. تو اب وہ قوم, اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ, اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے, جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, شہد کھایا کریں, ڈالڈا گھر سے نکال دیں. جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی, زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا, 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, ٹھیک ہے. اب گھی پکے گا ہمارے. بادام کھائیں. ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے, تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے, دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, سب سے بڑا مرتبہ. کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا, کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے. یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نہ بڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں, کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے, بادشاہ تھوڑا سا تو کہنے ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, ہٹ کے. خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا, دال کھلائی ہم نے. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, دال پکی ہوئی تھی. پھر آیا, دال پکی ہوئی تھی. ایک دن آگے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. وہ مہمان بھی تنگ آ گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے. اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی, صبر شکر والی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی, بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری, وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں, کوئی بات اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے, وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی, وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے, ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی. ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی. رویا اللہ کے سامنے, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں جاؤں گا. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے. کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں 3 4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی.
وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو, جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے, تو اوپر لیول کا ہے نا وہ, یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ اب جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم بھی ایسے ہی, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں. تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو, پر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی, ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کی ایام میں ایک انڈے والا آیا, ٹھیک ہے نا, انڈے بیچ رہا تھا, تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے, بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے, لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکات والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا, اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, صرف اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے, واہ واہ سبحان اللہ, اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ, دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے, پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا, پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا. یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑے مزاج ان کے, غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا, گرینری کا بڑا شوق تھا, پھول لگانے کا, پودے لگانے کا, خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا, شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے, تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. اب میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے, پھل فروٹ کھانے کو, پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو, غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا, مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی, بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا, سیب کے جوس بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں, آم کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. پیسے ہی نہیں تھے سیب کھلانے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے, جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا, اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی, پھر وہی مثال اپنی اور آپ کی مثالیں آتی ہے ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی, اب کہیں سے لے کر آؤ, سیب لاؤ, چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ. میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے, دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا, روٹی کھا کے, تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا. ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے, اور یہ کھانا ضروری ہے, وٹامن کی گولیاں کھانا, جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے. کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی بیمار ہیں. وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں, 20 25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. عجیب حالت ہے یار, 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے آج دیکھنے.
सब कुछ खा के भी ये हाल है, तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है। तो हजरत फरमाते हम आ गए, हमने कहा भाई हमारे पास तो नहीं है, बस इस अल्लाह वैसे ही पूरी कर देगा। अल्लाह ने कर दी। वो माशाल्लाह अब तक जिंदा है, 90 साल तो मेरा ख्याल है उनकी उम्र उनकी अहलिया की हो गई, जिनमें विटामिन की कमी थी, ठीक है ना। 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है माशाल्लाह, और होश व हवास में अल्लाह उनकी उम्र में और ज्यादा बरकत दे। हजरत का इंतकाल हो गया, वो फिर भी जिंदा है। तो फिर अल्लाह ने 60 साल की उम्र के बाद हजरत को क्या दिया? हजरत की जमीनें थी वो बिकी हैं और कुछ विरासत मिली, बहुत अल्लाह ने पैसा दिया। फिर इतनी दौलत आई हजरत के पास, फिर हजरत ने स्टाइल अपना चेंज कर दिया। जो मैं बताना चाह रहा हूं तो भाई जब तक नहीं है तो दाल रोटी खाओ, जब है तो फिर उसी हिसाब से खाओ जब अल्लाह दे रहा है। फिर जो नोट आते थे हजरत के पास, दौलत की मोहब्बत फिर भी नहीं थी, तो हजरत ने बहुत सारा पैसा लगा दिया अलायंस में। वो ज़ियाउल-हक के दौर में एक अलायंस वाले निकले थे, वो सारा पैसा डूब गया। डूबा है तो हजरत की पेशानी पर इतना सा भी बल नहीं आया और जरा भी परेशान नहीं हुए। जबकि जिन लोगों के पैसे उस वक्त डूबे थे उनमें से बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए। तो हजरत ने उनका नाम रखा शुहदाए अलायंस। शुहदाए अलायंस, ये अलायंस वालों को। और हजरत फरमाते थे कितनी घटिया मौत है, पैसे छिन गए तो मर गए, क्या दिखाओगे मुंह अल्लाह को? अल्लाह कहेगा खाने को रोटी तो मिल रही थी, सर छुपाने की जगह तो थी। तो हजरत का बहुत सारा पैसा डूब गया, मगर हजरत पर ऐसे जरा बराबर भी पेशानी पे लकीर नहीं आई। क्यों? वो कहते थे यार रहने के लिए घर तो है ना, और खाने के लिए रोटी तो मिल रही है, तो वो तो वैसे ही मुसाफिर खाना है, साथ थोड़ी लेके जाना है, ठीक है ना, ऐसे ही खुश है। जो हजरत के साथ उस वक्त थे ना, वो कहते हैं कि हमने इतना ज्यादा किसी में हौसला नहीं देखा, इतनी बड़ी रकम डूब गई हो और बड़े आराम से बैठे हुए हो, बड़े आराम से, कुछ हो ही नहीं रहा। हजरत घर को घर कहते ही नहीं थे, मुसाफिर खाना कहते थे। जब सऊदी अरब से आए हैं उम्रा करके, तो वो घर पहुंच गए अपने। तो जो मेजबान थे ना सऊदीया में, उन्होंने हजरत को फोन किया कि आप घर पहुंच गए हैं? उन्होंने कहा मैं मुसाफिर खाने में बैठा हुआ हूं नाज़िमाबाद के। फिर 2 दिन बाद फोन किया, हजरत घर पहुंच गए? उन्होंने कहा अभी भी नाज़िमाबाद के मुसाफिर खाने में। उसने कहा आप मुसाफिर खाने में क्या कर रहे हैं, घर क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा भाई ये मुसाफिर खाना ही है, घर वर नहीं होता मुसलमान का। और वाकई अब देखो ना, हजरत का जनाजा उठ गया ना, कब्र में चले गए, साबित हो गया ना कि वाकई वो क्या था, मुसाफिर खाना, साबित हो गया। तो हम लोग हैं बेवकूफ जो घर को घर समझते हैं। तो क्या था कि हजरत को जब अल्लाह ने दौलत दी तो नोटों की गड्डियां रखी होती थी इतनी बड़ी बड़ी, उसमें से हजरत अपनी जरूरत के पैसे रखते थे, बाकी सारे फी सबीलिल्लाह सदका। उसमें से गैस का बिल निकालेंगे, जो जरूरत की चीज खरीदनी है, गाड़ी खरीदी हजरत ने। गाड़ी कैसी खरीदी? अब देखो पैसा आता है तो लोग अपने ऊपर खर्च नहीं करते, ये भी कंजूसी है। वो बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, बस प्लॉट ले लो, बस प्लॉट ले लो। अबे भाई खर्च करो अल्लाह के बंदो। हजरत ने एक फ्लैट भी खरीदा, वो इसलिए खरीदा कि मैं आज मर जाऊंगा तो ये मदरसे का घर है, मेरी जौजा कहां रहेंगी, इस नीयत से खरीदा कि मेरे मरने के बाद मेरी जौजा के लिए इंतजाम, बोलो ना भाई, होना चाहिए। और बच्चे की सबकी शादियां हो गई थी, वो अलग हो गए थे, अलग रहते थे, तो उनका तो इंतजाम हो गया। बस एक जौजा मैं अगर मर गया तो इनका क्या बनेगा? ये तो मदरसे का घर है, ठीक है ना। तो ये मदरसा यहां रहता है नहीं रहता, तो भाई उनके लिए फ्लैट खरीद लिया। वो भी जब अल्लाह ने बस वो फ्लैट गए नहीं, उसमें गए नहीं। उसके अलावा बाकी पैसों का क्या करना है? अब क्या प्लॉट खरीदना, क्या घर खरीदना, गाड़ी खरीदो। सबसे पहले खुराक, हजरत ने सबसे पहले पैसा कहां खर्च किया? खुराक। भाई खुराक, अब पहले तो अल्लाह चला रहा था बगैर खुराक के, पैसे नहीं थे। अब अल्लाह कहेगा अब है तो अब तो सेब खाओ ना, आयरन की कमी, वरना आयरन की कमी होगी। दौलतमंद आदमी अगर सेब नहीं खाता उसमें आयरन की कमी होती है। गरीब आदमी कुछ भी ना खाए फिर भी फिट रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको दिया ही नहीं कुछ, तो अल्लाह कहते इसी में पूरी कर दूंगा मैं। शेर को आयरन की कमी के लिए सेब खाना पड़ता है भाई? शेर में विटामिन सी की कमी कहां से पूरी होती है? वो सिर्फ गोश्त खाता है, और उसी गोश्त में विटामिन ए भी है, डी भी है, सी भी है, सब कुछ है उसमें। तो अल्लाह हर चीज से हर चीज पूरी कर सकते हैं। हम खाली गोश्त खाना शुरू कर दें तो मर जाएंगे थोड़े दिनों में। तो अब क्या था कि हजरत ने सबसे पहले किस पे तवज्जो दी? खुराक। खुराक ऐसी खानदानी, ओहो हटो बच्चों, बादाम सुबह और 1 गिलास खालिस दूध, बेहतरीन खानदानी किस्म का सेब छिला हुआ। छिलके फरमाते थे, डॉक्टर ने एक दफा हजरत को कहा कि छिलकों में ताकत ज्यादा होती है। हजरत फरमाया फिर छिलके आप खाया करें। मिजाज बहुत था हमारे हजरत की, खुश होता है ना इंसान तो मिजाज भी होता है तबीयत में। फरमाया फिर ये आप खाएंगे विटामिन, ठीक है ना, तो इसलिए कि छिलके हजम नहीं होते ना, वो विटामिन का क्या करना है जो हजम ही ना हो। डॉक्टर भी तो बाज फेंकू होते हैं, बस बोल देते हैं, ये नहीं देखते कि इसका क्या नुकसान भी होगा, क्या फायदा होगा। छिलकों में ताकत ज्यादा है। अल्लाह के बंदे, छिलके अल्लाह ने जानवरों के लिए बनाए, उनको भी तो कुछ खाने दो। तो सारी चीजें खुद खा जाओगे तो बकरी क्या खाएगी? ठीक है ना।
تو اب جو ہے وہ چھلکے حضرت نے فرمایا کہ آپ کھائیں. وہ چھلا ہوا سیب کھایا کرتے تھے, میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا تھا, اچھے سیب ملنا بند, تو سیب کا ناغا نہیں. حضرت کی مطالعہ بہت تھا نا, حکمت پر, ایلوپیتھک سائنس پر بھی مطالعہ تھا, اور ہومیوپیتھک پر بھی, اور حکیموں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی حضرت نے, تو خوراک پہ بڑی ریسرچ تھی. وہ فرماتے تھے کہ نہار منہ میٹھا سیب جس نے کھا لیا تو اللہ اس کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. اور واقعی حضرت کو اللہ نے ڈاکٹروں سے بچایا ہوا تھا. تو جب موسم ختم ہوتا تو پھر پوری دنیا میں تحقیق ہوتی کہاں کا سیب سب سے اچھا ہے, تو پھر ٹورنٹو سے حضرت کے لیے سیب کی پیٹیاں آیا کرتی تھی. سیب کا ناغا نہیں ہونا چاہیے. بادام, سیب اور بھنے ہوئے چنے یہ کھاتے تھے. اسی طرح میں جب بھی حضرت کے گھر گیا ہوں کھانا بڑا اسٹائلش دیکھا ہے, وی آئی پی قسم کا خاندانی کھانا. کھاتے بہت تھوڑا تھے مگر کھاتے بہت اچھا تھے. پگڑی بڑی مہنگی تھی. ایک دفعہ میں نے قیمت پوچھ لی تھی, وہ اس زمانے میں بڑی ہزاروں روپے کی پگڑی تھی حضرت کی. حضرت فرماتے تھے کہ سر کی پگڑی اور سر کی ٹوپی کی قیمت آپ کے جوتے سے زیادہ ہونی چاہیے. جوتا مہنگا ہے, ٹوپی کیا ہے, سستی. اس کا مطلب سر کو اتنا پروٹوکول نہیں دے رہے, پاؤں کو عزت زیادہ دے رہے ہو. حضرت کا جو سفید رنگ کا کرتا ہوا کرتا تھا وہ بہت مہنگا تھا, بہت مہنگا. اور خوشبوئیں اللہ کی پناہ, اتنی اتنی سی خوشبوئیں. اس دور میں 95 کی بات کر رہا ہوں, 50 ہزار روپے کی 95 میں وہ حضرت نے خوشبوئیں رکھی ہوئی تھی. اور کمرہ اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا, ایسے نہیں کہ وہ اس کو چھچورا پن بنا دیا, اس کو چھمک چھلو بنا دیا کمرے کو, لیکن اتنا خوبصورت کمرہ تھا حضرت کا کہ جب جاتے تھے تو بس دل چاہتا تھا کہ یہاں سے نہ نکلیں. اس میں عود کی خوشبو چل رہی ہوتی تھی ہر وقت. بڑا خوبصورت کمرہ تھا, جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے. وہ تو باقاعدہ دیکھنے جایا کرتے تھے ہم. پھر حضرت کی کرسی بیٹھنے کا, پھر 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں رہتے تھے, 24 گھنٹے. بہت وی آئی پی زندگی گزاری. مکان نہیں بنایا, پلاٹ نہیں خریدا, مر جائیں گے, اپنی ذات پہ لگاؤ. ایک بس سنا دوں گاڑی خریدنے کا واقعہ, سنا ہوا ہوگا. پھر حضرت نے کھوجا کہ گاڑی ہونی چاہیے. حضرت نے کیا سوچا کہ کیا ہونا چاہیے, یہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے جمع مت کرو اللہ کے بندو, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا میں, قصے کہانیاں نہیں سنا رہا. حضرت نے کہا گاڑی ہونی چاہیے. گاڑی خریدنے گئے, شو روم میں گئے, تو شو روم والے سے کہا کوئی گاڑی دکھاؤ. گاڑی, اس نے کہا یہ ہے نا گاڑی. انہوں نے کہا یہ گاڑی, ٹھیک ہے, یہ کوئی گاڑی, اس کو گاڑی بولتے ہیں. یہ حضرت اسی سٹائل سے سنایا کرتے تھے, یہ گاڑی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, یہ گاڑی نہیں, تو یہ گاڑی ہے, گاڑی دکھاؤ بھائی. تو کہتا ہے مولوی صاحب آپ کی رینج کتنی ہے. اس نے کہا مولوی صاحب یہ بیچارے کیا گاڑی خریدیں گے, کوئی پرانی سی ایف ایکس لینے آئے ہوں گے, زکات کے پیسوں سے جمع, کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہوگا لفافے میں ڈال کے, کوئی جمع ہو گئے ہوں گے, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے. اچھا, حضرت کے بیٹے سعودیہ چلے گئے تھے, مدینہ یونیورسٹی میں ان کی بڑی اچھی اچھی تنخواہیں تھیں, تو انہوں نے بڑی اچھی گاڑی خریدی تھی, بہت خوبصورت. حضرت فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میرے بیٹوں کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے تو میں ان سے بھی زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا. اور آگے ملفوظ دیکھو, فرماتے تھے اس لیے کہ پتہ یہ چلے کہ باپ میں ہوں, یہ میرا باپ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے. میرے پاس اگر پرانی ہوگی تو لوگ ان کو میرا باپ سمجھیں گے, اور مجھے کیا سمجھیں گے, یہ سٹائل تھا بھائی, سٹائل. تو فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس سے زیادہ اچھی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ابا کون ہے, میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو میرا بس باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو پھر گئے ہیں, تو وہ حضرت کو گاڑی کون سی ملی ہے, اس وقت عراق کی جنگ ہو رہی تھی کویت سے, تو سارے کویتی بھاگ گئے تھے. تو ایک کویت کا شہزادہ گاڑی لے کے بھاگا تھا, پاکستان آیا ہوا تھا. تو حضرت نے پھر کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی. وہ اس گاڑی میں ہم نے بھی بہت سفر کیا, اور اتنی خوبصورت وی آئی پی گاڑی تھی, بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. اور فرماتے تھے پھر اس میں جو ہے پیٹرول ڈلواتا تھا, تو یہ نہیں کہ 5 روپے کا پیٹرول ڈال دو, یہ بھی کنجوس آدمی کا کام ہے, 50 روپے کا پیٹرول ڈالتا ہے. بھائی جب تیرے ہاتھ میں ہے گاڑی تو ٹینکی بھر دینا ایک دفعہ میں, تو کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہے. وہ بھی دماغ میں ہوتا ہے نہیں بھروں گا نہیں, بار بار پیٹرول پمپ پہ لائن لگا کے کھڑا ہوا ہوگا, مگر ایک دفعہ تسلی سے بھرے گا نہیں. تو فرماتے میں جب پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی بھرتا تھا میں, اور وہ بھرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا. لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے بھائی کس کی گاڑی ہے یہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہوئی ہونی چاہیے. یہ حضرت کا ملفوظ تھا. جب دولت اللہ نے دی تو اسٹائل بولو نا بھائی چینج ہو. تو جو اپنی ضرورت کی گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نکال لیے, گیس بجلی کا بل نکال لیا, کھانے کے پیسے نکال لیے, اس کے بعد جتنے پیسے تھے حضرت گنتے نہیں تھے, وہ سارے فی سبیل اللہ صدقہ, گنے نہیں بس سب صدقہ. اتنا بڑا اللہ نے دل دیا تھا. یہاں تک کہ جن مدارس میں پڑھایا تھا 20 سال, ان سے جو تنخواہیں لی تھی وہ تمام تنخواہیں واپس کر دی حضرت نے ان کو. بہت سخاوت کے دریا تھے بھائی وہ تو, ایسے ایسے نوٹ ایسے اٹھا کے نا غربا اور مساکین اور مدارس پہ اور
مختلف جگہوں پہ خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے تھے. کیسے اسٹائل سے زندگی گزاری بھائی انہوں نے, خوش, اور چہرہ ایسا چمکتا تھا, سرخ چہرہ ان کا, دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا ان کو کوئی بیماری, کیونکہ آدمی جب خوش ہوتا ہے بیمار تھوڑی ہوتا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر آئے ان کو دیکھنے کے لیے, ویسے ہی کسی نے, حضرت ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے, تو ڈاکٹر جب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ, اس نے کہا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. 78 سال کی عمر میں. حضرت کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ آپ کا جو فیس اور آپ کا جو باڈی ہے نا, اس سے پتا چل رہا ہے کہ نہ آپ کو شوگر ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, کوئی بیماری, نہ فٹ فاٹ نہیں. تو اتنی زبردست صحت تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت پھر کیا کرتے تھے, موت کے لیے تیار. ہمارے ہاں کسی کے پاس پیسہ ہو, صحت بھی ہو, تو کہے میں مروں نہیں, باقی سب کچھ ہو جائے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے نا آخری وقت میں, تو علماء کچھ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے, آپ کو, ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ 75 سال کی عمر میں آدمی نہیں مرے گا تو کب مرے گا بھائی, ٹھیک ہے نا, مرنے تو آرام سے, خوشی خوشی دنیا سے گئے ہیں, اب تو مرنے کا ٹائم ہے, کوئی بات نہیں, اب جانے. اور فرماتے تھے کہ میں 63 سال کی جب میری عمر ہوئی تھی تو مجھے اس کے بعد سے پھر زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے, تو ابھی تک ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. کہتے مجھے شرم آتی تھی یار, میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور فرماتے تھے کہ جب میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے تو وہ مثال دیتے تھے کہ جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں کہتا تھا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے, میں ابھی تک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو جا ہی نہیں رہا میں. تو ایسا آدمی ٹینشن لے گا کسی چیز کی؟ بولو نا بھائی, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, اللہ نے جب اٹھانا تھا اٹھا لیا, کتنے آرام سے دنیا سے چلے گئے آرام سے. اور ہم لوگ ہر وقت پیسہ 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 پیسہ, اس نے یہ کر لیا, میرے پاس میری تنخواہ کم ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے.